رسول خدا کا غلام آ رہا ہے، جن سے میری مراد ہے محمد اسحاق۔ مائک لگا دو۔ چلو پکڑ لیتے چھوڑو پکڑ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ لیکن قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ تھے مولانا اسحاق صاحب، آپ کے سامنے قرآن کی کلمات سنا رہے تھے اور آپ سماعت کر رہے تھے۔ اب ہمارا دستور ہے قرآن کے بعد نعت کی، سنتے ہیں نہیں سنتے؟ بولو جی سبحان اللہ بولو۔ اور نعت پڑھنے کے واسطے بھی مدکل کے لوگوں کی آواز سنے چھے، کیا مطلب صاحب دوسرے محفلہ میں نہیں آتے، لوگ دوسرے جگہ کہاں نہیں آتے، وہاں سناؤ کرتے۔ اب آئس والے سے سناؤ، ہے نہیں ہے نہیں؟ تو میں نعت کی چند کلمات کے لیے آپ کے سامنے محمد امیر الیاس قادری صاحب کو دعوت دوں گا اس اشعار سے۔ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو تو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے،
حضرت کی آواز میں دریا کی روانی دیکھی، حضرت کی آواز میں دریا کی روانی دیکھی، پھول تو پھول کانٹوں میں بھی جوانی دیکھی. بولو جی زور سے ایک ٹائم، ایک ٹائم زور سے. نہیں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شم رسالت کے پروانوں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسا درود پڑھا ہوں، آپ حضرات پڑھتے چلیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. بچوں کی آواز آ رہی، بڑوں کی آواز ہی نہیں. پڑھیے بلند آواز سے، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا. پڑھیے، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں. چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں. خوب خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے. خوب خوشیاں مناؤ،
آ گئے نور جھولا جھلاؤ حضور آ گئے نعت احمد سناؤ دشمنی چھوڑ دو سب محبت کرو دشمنی چھوڑ دو سب محبت کرو دل سے دل کو ملاؤ آ گئے دل سے دل کو ملاؤ حضور آ گئے دل سے دل کو ملاؤ حضور آ گئے دل سے دل کو ملاؤ حضور آ گئے یاد امت کو وقت ولادت کیا یاد امت کو وقت ولادت کیا یاد اب تم مناؤ حضور آ گئے یاد اب تم مناؤ حضور آ گئے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی اپنا دل تم جھکاؤ حضور آ گئے اپنا دل تم جھکاؤ حضور آ گئے نعت احمد سناؤ حضور آ گئے جھوم کر خوب رضوان نعتیں پڑھو جھوم کر خوب رضوان نعتیں پڑھو سب کو مزدہ سناؤ حضور آ گئے سب کو مزدہ سناؤ حضور آ گئے سب کو مزدہ سناؤ حضور آ گئے خوب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے نعت احمد سناؤ حضور آ گئے آپ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں نا اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے احمد بھائی ایک چینل چلا رہے ہیں جس کا نام ہے رائچور KA36 تو آپ جب کبھی بھی پروگرام دیکھیں تو ابھی چل رہا ہے پروگرام ہر جگہ پہنچتا ہے تو رائچور KA36 آپ کلک کیجئے یوٹیوب پر یہ چینل آتا ہے تو اس سے فائدہ حاصل کیجئے السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت تو نعت پڑھ رہے تھے لیکن آپ خاموشی کے مزاج میں تھے اگر آپ بھی اپنی زبان سے کچھ کلمات اگر بولتے تو بڑا مزہ آتا محفل میں ہے نہیں نعت پڑھنا صحابی کی سنت اور نعت سننا کس کی سنت بولو میلاد والے کی جی بولو تو بولو آج سمجھ میں بات تم سمجھنا انہوں آئے بولنے کے واسطے تو ہم کیا کرنا وہ سننا بھی سمجھنا بھی پہلے ہی بولا میں سب مہینوں میں افضل مہینہ کون سا ہمیں پوچھو کون سا بولتے ہیں رمضان کا بولتے نہیں بولتے جیسا رمضان کا چاند دکھا سر پہ ٹوپی ہے نہیں چہرے پہ داڑھی کپڑے صاف بدن صاف ہے نہیں دل صاف رخ مسجد کا نمازوں کی تڑپ سجدوں کا نور
रहता नहीं रहता चेहरे पे, है नहीं? जब रमजान के महीने में इतना नूर रहता, रमजान जिसके सदक़े में आया वो महीना कैसा? बोलो बोलो जी। अब ये महीने में भी वैसा चलना, ये मुबारक महीने में भी वैसा ही चलना, पाको साफ रहना, करीब आए तो अतर की खुशबू रहना, आंखों में सुरमा रहना, हर जलसे में तुम्हें बैठे रहना, समझ रहे? हर मिलाद के जलसे में तुम्हें बैठे रहना, और मौलवी साहब हम बोलते रहते उसको सुनना और अमल करना, उसको अमल करते रहना। अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आए हुए मेहमान मुकर्रर की गुलपुशी के लिए रसूल साहब, मैं इनसे कहूंगा वो आए हुए मेहमान मुकर्रर की शाल और गुलपुशी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हुजूर की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो भी हजरात इधर उधर खड़े हैं, फिर भी मैं उन्हें अदबन गुजारिश करूंगा वो आए बराए करम चेयरों पे बैठ जाए। अगर चेयर ना मिली तो सामने बिछाकर भी बैठे रखा है तो वहां पर बैठ जाए। हजरत आपके सामने मौजूद है, ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस अशार से मैं हजरत को मैं दूंगा। गर्दिश में हवाओं का रुख मोड़ देते हैं, गर्दिश में हवाओं का रुख मोड़ देते हैं, ये वो सुन्नी है हर बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। ये वो सुन्नी है जो हर बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। हमारे नबी को तो इनकी निगाहों से ना देखो, हमारे नबी को तो इनकी निगाहों से ना देखो, वरना जमाना जानता है उन्हीं आंखों को हम फोड़ देते हैं। मेरा हजरत इधर लो, सामने लो। ज़्यादा लंबा सर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बात तौहीद के मतवालों, कुरान करीम के फिदाकारों, शम्मे रिसालत के परवानों, गौस ख्वाजा व हसनैन करीमैन के चाहने वालों, आइए कुछ कहने और सुनने से पहले हमारी और आपकी सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़ाए दर्दमंदा हम गरीबों के गम गिसार नाइबे परवरदिगार
हुए दिलों को जोड़ने वाले, बेसहारों को सहारा देने वाले, उम्मत के गुनाह जब याद आते हैं तो रातों को उठकर रो रो कर अल्लाह को मनाने वाले, हम मरने के बाद सब मिलकर हमें खबर के अंधेरे गड्ढे में छोड़कर 40 कदम जाने के बाद वो मदीने से आने वाले, अपने कदमों से हमारी अंधेरी कब्र को नूर से रोशन करने वाले हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में मैं जिस तरीके से दुरूद व सलाम पढ़ाऊँ, मेरे साथ बावाज़ बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हालांकि पैगंबर नगर में कई बार आना हुआ है और आप लोग कई बार मुझे सुन चुके हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा खाना खा को सुस्त कर दिए जैसा दिख रहा तुम्हारे। सांप मेंढक खाने के बाद कैसा सुंद पड़ता ना, वैसा पड़ गई सो है। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए मुंह नहीं खुल रहा। मालूम होता जिस दिन मुंह बंद हो जाएगा ना, मौत का फरिश्ता आकर हमारी रूह खींचने के बाद जब बॉडी गिरती ना, पहले एक कपड़ा बनते, ऐसा बनते ना, मुंह खुला है बंद कर देते। जब मुंह खोलना चाहते मगर खोलने नहीं दिया जाएगा, अब अल्लाह मुंह खोलने के लिए दिया है तो दुरूद के लिए मुंह तो खोलो। किस पर पढ़ रहे हैं दुरूद? जिनके सदक़े में अल्लाह ने आसमान का शामियाना लगाया। किस पर दुरूद पढ़ना है? माँ बाप सब कुछ जिन पर कुर्बान है, उस नबी पर दुरूद पढ़ने के लिए मुंह नहीं खोल रहा। लोगों, अब नहीं तो कब सुधरोगे, अब नहीं तो कब बदलोगे। ये महफिल इसलिए सजाई जाती है ताकि हमारे अंदर का एक झिझकपन, एक डर, एक खौफ है ना, वो निकल जाए। सारे डर को दिल से निकालो। खौफ अगर रखना है तो अल्लाह का डर दिल में पैदा करो। अभी भी सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे। बच्चे नक्को बोलो, बड़ों से सुनना चाहूँ, तुम्हें बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, बच्चे तो बोलते, बच्चे हैं बोलते समझते लोग, मगर अल्लाह की रहमत जब बरसती ना, बच्चा बोल रहा बोल को नहीं बरसती बोल, नक्को समझो। बच्चे पर भी रहमत बरसती, बड़े पर भी रहमत बरसती। अब जिनके बच्चे सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, उनके माँ बाप भी बड़े खुश नसीब हैं कि ऐसे बच्चे, कुछ बच्चे हैं मुदगल में जो अब इस वक्त मोबाइल हाथ में पकड़ को खाना खा रहे होंगे, और बास के मोबाइल में हाथ, जब तक हाथ में मोबाइल देते नहीं खाना खाते नहीं बच्चे। आज माहौल घरों का ऐसा बन गया, मगर ये बच्चे कितने खुश नसीब है पैगंबर नगर वाले कि नींद छोड़कर, बिस्तर छोड़कर अल्लाह की तस्बीह जोर जोर से सुभान अल्लाह कह रहे हैं। बच्चों को देखकर कम से कम आप तो सीखना चाहिए कि हम भी पेट भर को बगार खाना, गोश्त, सालना जो भी खाए। अब यहाँ खाने के बाद जितना खाए उतना सुभान अल्लाह भी बोलकर महफिल को गर्म रखे तो दिल भी नरम होगा, हमारी खबर जन्नत के बागों में से बाग बन जाए। अब मैं दुरूद शरीफ पढ़ा रहा हूँ, जरा आपका जज्बा देखना चाह रहा हूँ, मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पे जलवा फरमा उलमाए किराम, हुफ़ाज़ इकराम और बिलखुसूस मौलाना रफ़ीक साहब और हाज़रीन सुन्नी इज्तिमा, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور ہم کن کا میلاد منا رہے ہیں؟ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، مدگل کے سارے ہمارے سنی علماء بیٹھ کر 12 دن ہر ایک محلے میں ایک ایک جلسہ فکس کر کو ہر ایک مولانا کو بلا بلا کر تمہارے سینوں کو محبت رسول کا مدینہ بنا رہے ہیں۔ یہ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ لوگوں کو ایسے علماء اکرام ملے ہیں، تو ایسے علماء کے قریب ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، میلاد کے جلسے کیوں کرائے جاتے ہیں؟ 12 دن مسلسل یہ محفلیں کیوں سجائی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ ساری کائنات پر اگر کسی کا احسان ہے تو وہ نبی کا احسان ہے، وہ میرے رسول کا احسان ہے، اور ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے تو میلاد کے صدقے میں چل رہا ہے۔ میلاد مصطفیٰ کی برکت سے آسمان کو بنایا گیا، میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی تو آسمان کا وجود نہ ہوتا، میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی تو چاند کو چمکنے کی بھیک نہ ملتی، میلاد مصطفیٰ اگر نہ ہوتا تو سورج کو دھمک نہ ملتی، میلاد مصطفیٰ نہ ہوتا تو سورج کو روشنی نہ ملتی، میلاد مصطفیٰ نہ ہوتا تو یہ آسمانوں کا شامیانہ نظر نہیں آتا تھا، میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی یہ شجر نظر نہیں آتے تھے، میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی تو یہ بحر و بر نظر نہیں آتے، میلاد مصطفیٰ اگر نہ ہوتی تو یہ سمندر نظر نہیں آتے، میلاد مصطفیٰ اگر نہ ہوتی تو یہ ندی نالے یہ تالاب نظر نہیں آتے، میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی تو میکائیل نظر نہیں آتے، جبرائیل نظر نہیں آتے، اسرافیل نظر نہیں آتے، اسرائیل نظر نہیں آتے، میلاد مصطفیٰ اگر نہ ہوتی آدم نظر نہیں آتے تھے، ابراہیم نظر نہیں آتے تھے، ادریس نظر نہیں آتے تھے، یونس نظر نہیں آتے تھے، حضرت موسیٰ نظر نہیں آتے تھے۔ یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے، اللہ نے اسی میلاد کے صدقے میں آسمان کا شامیانہ لگایا، زمین کا بچھونا بچھایا، سمندروں کی موجوں کو لہرا رہا ہے، سمندروں کے اندر جانوروں کو پیدا کیا، یہ میلاد کی برکت سے ہے، آسمانوں میں ستاروں کو قمقموں کی طرح لگا دیا، یہ میلاد کی برکت سے ہے۔ اگر نبی کی میلاد نہ ہوتی نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آدم ہوتے، نہ عیسیٰ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اسی کی منظر کشی کو امام احمد رضا یوں کھینچتے ہوئے کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ یہ شعر بولنے والا کوئی عام عالم دین نہیں ہے، یہ کسی مسجد کا امام نہیں ہے، بلکہ یہ شعر بولنے والا یہ وہ ببر شعر ہے جسے دنیا مجدد کہتی ہے، جسے دنیا ولی کامل کہتی ہے۔ یہ وہ ولی کامل کہہ رہے ہیں۔ کون ہے؟ آنکھ بند کرتے ہی غوث کی زیارت کرنے والے، آنکھ بند کرتے ہی نبی کی زیارت کرنے والے، اور جب اعلیٰ حضرت چاہتے ہیں مدینہ جا کر ضد میں بیٹھتے ہیں تو سرکار کو اپنی ماتے کی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ ولی کامل نے ایسا شعر کہہ کر دنیا کے 72 فرقوں کو تماچا مار کر بتا دیا، وہ نماز پڑھنے والوں، وہ کلمہ پڑھنے والوں، وہ کعبے کا طواف کرنے والوں، وہ حرم شریف کو جانے والوں، یہ جو کچھ بھی ملا ہے کسی اور سے نہیں، میلاد مصطفیٰ کی برکت سے ملا ہے۔ اگر نبی نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا، جو کچھ بھی اللہ نے دیا یہ محمد کے صدقے میں دیا ہے۔ اور محبت سے بولو لوگوں، جب تم سبحان اللہ پیغمبر نگر کی زمین پر بولتے ہو تو جب ہم اور آپ مر جائیں گے نا،
जिस हिस्से में हमें दफन किया जाएगा वहां ये सुभान अल्लाह का नारा फोकस का काम करता है। वो हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस नाम की बरकत से नूर चमकता है और वो खबर कहती है, ऐ मेरे अंदर तू एक ना एक दिन 80 साल के बाद 100 साल के बाद आने वाले, तू सुभान अल्लाह तो कह रहा है मगर खबर जगमगा रही है। और जब अंदर जाएगा रोशनी देखकर कहेगा ये रोशनी कहाँ की है? अरे मौलाना रफीक साहब और मुदगल के हुफ्फाज और उलमा ने मिलकर मीलादुन नबी में तुझे बुलाया था, वहां तू जो सुभान अल्लाह कहा था ये उसी की रोशनी है जो तेरी खबर में आ रही है। अब तो बोलो इधर वाले सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, पीछे वाले भी सुभान अल्लाह कहें माशाअल्लाह। आओ सरकार मदीना के दीवानों, हम मिलादुन नबी मनाने के लिए आए हैं और हम सरकार की मिलाद मनाते रहेंगे। हमारे आला हजरत अच्छे रजा सच्चे रजा इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हम आदत से मजबूर हैं मगर कभी हमने ये आदत नहीं डाल ली कि हम आदत डाल लिए, आदि हैं तो किसके हैं। चाय के बगैर मैं नहीं रह सकता, मैं चाय पीने पर मजबूर हूँ, आदि हूँ। चाय पिए तो मुझे सुकून मिलता। चाय का आदि है, गुटके का आदि है, सट्टे का आदि है, खाने का आदि है, रईचुर को आको बिरयानी खाने का आदि है, पिस्ता होटल जाकर बिरयानी खाने का आदि है। आदि हो गया हूँ, क्या कर सकता हूँ। बीड़ी पीने का आदि हूँ, सिगरेट पीने का आदि हो, हर कोई ना कोई चीज का आदि बन चुका है। मगर आला हजरत फरमाते हैं अगर बीड़ी पीने की आदि है तो आदत बन चुकी है तो इससे नुकसान होगा। गुटखा खाने से नुकसान होगा, खाना ज्यादा खाने से नुकसान होगा, बिरयानियां ज्यादा खाने से नुकसान होगा। जितनी आदतें तुम्हारी है हमारी है, उन आदतों में सबसे अच्छी आदत अगर कोई है तो वह नबी की याद में जिंदगी गुजारना चाहिए। इसलिए खाना ज्यादा खाने से बीमारी आ सकती है, गुटखा खाने से कैंसर आ सकता है, बीड़ी सिगरेट से फेफड़े खराब हो सकते हैं, मगर याद रखना मेरे नबी की जिक्र की याद में अगर ऐसे आदी हो गए, आदत से मजबूर हो मौलाना, ये एक जलसा नहीं, मुदगल की गली गली में भी जलसा रखो, मैं अकेला नहीं अपने दोस्तों को साथ लेकर आऊंगा, इसलिए कि मैं आदत से मजबूर हो गया हूँ, नबी के जिक्र का आदी हो गया हूँ। ऐसे आदी बन जाओ। आला हजरत फरमाते हैं जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, आदत कीजिए। चैन ना आए, बैठे तो या रसूल अल्लाह, उठे तो या रसूल अल्लाह, सो गए तो या रसूल अल्लाह, आलम क्या होना मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते ऐसे आदी हो जाओ, सुभान अल्लाह बोलने के आदी हो जाओ, दुरूद पढ़ने के आदी हो जाओ, नबी का जिक्र करने के आदी हो जाओ, चलते फिरते नबी का जिक्र, उठते बैठते नबी का जिक्र, सोते जागते नबी का जिक्र, शादी के अंदर नबी का जिक्र, वलीमे में नबी का जिक्र, अकीके में नबी का जिक्र, हर जगह मोहम्मद का जिक्र करते रहो। अरे जब जिक्र मोहम्मद हर जगह होगा तो दुनिया का कोई बातिल ताकत वाला नबी की गुस्ताखियां नहीं कर सकता है। अरे जितना इनके नबी की गुस्ताखी करेंगे उतने दीवाने बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हम नबी का जिक्र करने के आदी बन जाओ, और जब आदी बन जाएंगे तो फिर याद रखना जो नबी का जिक्र करता है ना, एक बात याद आ गई तो अर्ज कर देता हूं। हालांकि याद जो चीज है, हम जब यहाँ या रसूल अल्लाह कहते ना बड़ा दिल को सुकून मिलता है। मैं सुन्नियों की बात कर रहा हूं, मुनाफिकों की नहीं करता, यहूदियों की नहीं करता, दोगली पॉलिसी करने वालों की बात नहीं करता, मुंह देखकर दीन की दावत देने वालों की बात नहीं करता, बल्कि मैं बात करता हूं टीटीएस टन टनाटन सुन्नियों की बात कर रहा हूं। आप टन टनाटन है, आप क्या है? टीटीएस है। बोलो क्या है? टीटीएस टन टनाटन सुन्नी। हम पीपीएस नहीं है, पिलपिले सुन्नी नहीं है। पीपीएस पिलपिला सुन्नी है, टीटीएस टन सुन्नी है, और जो टन सुन्नी होगा वो खड़ा रहेगा, हर जगह खड़ा रहेगा। अरे बोलो सुभान अल्लाह।
ہم تو نبی کے عشق کی بات کرتے ہیں۔ میلاد النبی کی محفل سجانے والوں، میری ماں بہنیں تم بھی یہاں پر آئی ہو، آؤ الحمدللہ، یہ سرکار کا کرم ہے کہ آپ اپنے گھر بار کے کاموں سے فارغ ہو کر آقا کا ذکر سننے کے لیے تشریف لائی ہیں۔ میرے قوم کے جوان بھی ہیں، میرے قوم کے بڑے رہبر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک اچھا پیغام دینے کی کوشش کروں گا، اس پر عمل کرنا۔ ہمارے جلسوں کا مقصد یہ نہیں کہ سبحان اللہ کہتے جاؤ، واہ واہ کر کے ہماری جے جے کار کرنا نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، آپ کے اس گاؤں کے علماء چاہتے ہیں، ہمارے گاؤں کا ہر ایک مسلمان کسی اور کا غلام نہیں، مصطفیٰ کا غلام بن جائے، رسول کا غلام بن جائے، آقا کا غلام بن جائے۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، قرآن مقدس کی میں نے جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پڑھا ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم جس نبی کی میلاد منا رہے ہیں، اس نبی کا پاور کیا ہے، اس نبی کے اختیارات کیا ہیں، وہ پیغمبر کے علم غیب کا عالم کیا ہے، وہ پیغمبر کی شان کیا ہے، وہ پیغمبر کا مقام کیا ہے، آج یہاں سے سن کر اٹھنا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں نبی دیا تو ایسا نبی دیا ہے کہ اللہ اکبر، اگر وہ بن مٹھی میں ابو جاہل کنکریاں لے کر آئے تب بھی میرے نبی اس کی مٹھی میں سے کنکریوں سے کلمہ پڑھا کر بتا دیتے ہیں۔ محمد جو ہوتا ہے وہ مٹھی میں کیا ہے وہ بھی بتائے گا، زمین میں کیا ہے وہ بھی بتائے گا، آسمانوں میں کیا ہے وہ بھی بتائے گا۔ اسی کی منظر کشی کو اعلیٰ حضرت نے یوں کہا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ہمارے نبی سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، تو گویا کہ سب جانتے ہیں پیغمبر نگر بھی نہیں چھپا، یہ بھی نبی دیکھ رہے ہیں۔ ارے اب تو جھوم کر بولنا سبحان اللہ، رو لیتے بولتے کیا؟ اب نبی دیکھ رہے بولے تو کیسا مچلنا سبحان اللہ بولنے کے لیے۔ نبی دیکھے کنکر ابو جہل کی مٹھی میں مچل رہے تھے، جلدی تو کان کو لگا لے، نبی کی رسالت کی گواہی دیں گے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ اگر نبی کی نگاہیں پیغمبر نگر میں بیٹھنے والوں پر پڑ گئی تو دم میں دم آ جائے گا، دم میں دم آ جائے گا۔ یہ جو دم آئے گا نا، پھر ہمارے اندر ایک خم آئے گا، اور جو خم آئے گا نا تو پھر کبھی غم نہیں آئے گا۔ بولو سبحان اللہ، کبھی غم نہیں آئے گا۔ عالم کیا ہوگا؟ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، سب غم بھلا دیے۔ نبی کی یاد ہی ایسی چیز ہے کہ گھر میں ٹینشن ہے، قرضہ ہے، بچیاں جوان ہو کو بیٹھے، رشتے نہیں آ رہے، پریشانیاں ہیں، جب نبی کا ذکر ہوتا تو سب غم بھول جاتا ہے، سب رنج بھول جاتا ہے، ساری پریشانی بھول جاتا ہے، خوف نہیں کھاتا۔ آج نہیں تو کل میرے نبی کا کرم ہو ہی جائے گا، رشتے بھی آئیں گے، قرضے بھی پھٹ جائیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو گویا سرکار مدینہ کے دیوانوں، ہمارے نبی سب جانتے ہیں اللہ نے ہمیں ایسا رسول عطا کر دیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ سب کے رسول بن کر آئے ہیں۔ خود قرآن کہتا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب تم کہہ دیجئے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ بولو سبحان اللہ، تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ ہمارے نبی سب کے لیے رسول بن کر آئے۔ وہ شجر کے بھی رسول ہیں، شجر بولے تو جھاڑ ہے نا، یہ جھاڑوں کے بھی رسول ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ پہاڑوں کے بھی رسول ہیں، بادلوں کے بھی رسول ہیں، ستاروں کے بھی رسول ہیں، چاند کے بھی رسول ہیں، سورج کے بھی رسول ہیں، جبرائیل کے بھی رسول ہیں، میکائیل کے بھی رسول ہیں، اسرافیل کے بھی رسول ہیں، وہ اسرائیل کے بھی رسول ہیں، وہ آدم کے بھی رسول ہیں، وہ شیش کے بھی رسول ہیں، وہ ادریس کے بھی رسول ہیں، وہ یحییٰ کے بھی رسول ہیں، وہ زکریا کے بھی رسول ہیں، وہ یعقوب علیہ السلام کے بھی رسول ہیں، وہ اسحاق علیہ السلام کے بھی رسول ہیں، وہ حضرت
حضرت ابراہیم کے بھی رسول ہیں، وہ اسماعیل کے بھی رسول ہیں، وہ موسیٰ کے بھی رسول ہیں، وہ نوح علیہ السلام کے بھی رسول ہیں، بلکہ سارے رسولوں کے رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور میرے نبی سب کے لیے رسول بن کر آئے۔ وہ اور نبی تھے، کسی خطے کے لیے آئے، وہ اور رسول تھے، وہ کسی قوم کے لیے آئے، مگر اللہ نے ہمارے نبی کو صرف عرب کا رسول بنا کر نہیں بھیجا، صرف مکے کا رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ آمینہ کے آنگن میں آنے والا محمد جو پیغمبر اعظم ہے، وہ ساری کائنات کے رسول ہیں، وہ سارے عالمین کے رسول ہیں، وہ ہر ذرے کے رسول ہیں، وہ سب کے رسول بن کر آئے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے بھی بولو جی محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سب کے رسول بن کر آئے ہیں، سب کے رسول بن کر آئے۔ اچھا ہمارے نبی سب کے رسول بن کر آئے، اللہ نے قرآن کے اندر کہاں بھی، پوری قرآن میں، یہاں حافظ صاحبہ بھی بیٹھے سے، پوری قرآن میں کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا محمد پیدا اب ہو رہے ہے کیا؟ سب کہاں تو بھی قرآن میں کہاں بھی نہیں ہے پیدا ہو رہے، نہیں بولا قرآن میں نہیں ہے، کہاں بھی ذکر نہیں ہے محمد پیدا ہوئے، دو شنبے کے دن پیدا ہوئے، قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں کیا ہے معلوم ہے؟ نبی تو یاد رکھیے، نبی تو اس وقت پیدا ہوئے تھے جب لفظ پیدا بھی پیدا نہیں ہوا تھا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی اس وقت ہی پیدا ہوئے تھے جب لفظ پیدا بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اس لیے تو اعلیٰ حضرت بولے نا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ مطلب نبی اگر نہ ہوتے، نبی نہ تھے، نبی نہ تھے، لو نہیں تھا، قلم نہیں تھا، عرش نہیں تھا، فرش نہیں تھا، کرسی نہیں تھی، جنت نہیں، دوزخ نہیں، قرآن مجید نہیں، قرآن کی سورتیں نہیں، توریت نہیں، زبور نہیں، انجیل نہیں، کوئی نہیں تھا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے، وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ یہاں اچھی بات بولی اعلیٰ حضرت، جن کا عرس ابھی 25 سفر کو ہوا، اسی مناسبت سے ہمارے یہاں کے علماء نے بمبئی سے یونس رضوی صاحب کو بلا کر ایک بیان بھی رکھے تھے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت سچے رضا، اچھے رضا امام احمد رضا صرف عالم نہیں، عالم کے ساتھ ساتھ مجدد بھی ہیں، مجدد ہی نہیں ولی کامل بھی ہیں۔ ولی کامل اس لیے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ابا نقی علی خان وہ بھی ولی کامل، وہ جو دعا کرتے اللہ قبول کر دیتا، مستجاب الدعوات تھے۔ اور مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ابا حضور نقی علی خان، ان کے ابا حضور رضا علی خان۔ اب سنیے رضا علی خان وقت کے خطوب ہے، خطوب وقت کے خطوب ہے۔ ماشاءاللہ صاحب آئے ہیں، الحمدللہ تشریف لائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں بیٹھو۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بات آ گئی، کیونکہ اتنے شعر ہیں، ان کے اشعار اتنے ہیں، میلاد کے حوالے سے، جلسوں کے حوالے سے، جلوس کے حوالے سے، نبی کے دنیا میں تشریف لانے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے تو اتنے اشعار لکھے۔ حالانکہ آپ سلام پڑھتے ہیں، کیا بولتے سلام میں؟ آپ نے کئی بار سنا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی نبی کی ولادت کے وقت کعبہ آمینہ کے گھر کی طرف جھک کر سجدہ کر رہا ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا 25 سفر المظفر کے مہینے میں 25 تاریخ کے دن اعلیٰ حضرت کا عرس ہوا ہے۔ امام احمد رضا صرف ایک امام کا نام نہیں، ایک مسجد کے امام کا نام نہیں، ایک عالم دین کا نام نہیں، صرف ایک مدرس نہیں،
بلکہ اعلیٰ حضرت عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، اور ایک ہی مہینے میں حافظ بننے والے وہ ولی کامل بھی ہیں۔ ان کے بابا نقی علی خان بھی ولی ہیں، مستجاب الدعوات تھے، جو دعا مانگتے اللہ اسی وقت ان کی دعا کو قبول کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے دادا کا نام رضا علی خان ہے۔ رضا علی خان وقت کے خطب تھے۔ آپ کا معاملہ کیا تھا؟ اپنے مریدوں کے ساتھ حضور امام احمد رضا کے دادا جان بریلی کی گلیوں سے ہولی کے تہوار کے دن جا رہے تھے، چلتے چلاتے گلیوں سے گزر رہے تھے۔ ہولیوں کا تہوار تھا، ہندوؤں کی عید تھی، ہولی کے دن تھے، تو ایک عورت اوپر بلڈنگ سے کلر سیدھا اعلیٰ حضرت کے دادا کے اوپر ڈال دیتی ہے۔ جیسے ہی پورے بدن پر کلر گر گیا، مریدوں نے سوچا کہ آج مرشد کو جلال آ جائے گا، اس نے کلر ڈال دیا۔ اللہ اکبر! اعلیٰ حضرت کے دادا نگاہیں اٹھا کر اوپر دیکھے تو ایک خاتون ہے جس نے کلر پھینک دیا۔ اعلیٰ حضرت کے دادا نے صرف اتنا کہا، اے اللہ اس نے مجھے رنگ دیا، تو اسے رنگ دے دینا۔ مریدوں نے یہ جملہ سن کر سمجھا اب وہ چھت سے گر کر خون میں رنگ جائے گی، خون میں لت پت ہو جائے گی، مگر یہ مطلب نہیں تھا اعلیٰ حضرت کے دادا کا۔ انہوں نے جو کہا تھا، اے اللہ اس نے مجھے رنگ دیا ہے تو اسے رنگ دے دے۔ تھوڑی دیر میں سیڑھیوں سے نیچے اتری، اعلیٰ حضرت کے دادا جان کے قدموں میں گری، کہنے لگی حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کرنا اور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دینا۔ اللہ اکبر! مریدین حیران ہے، ہم نے سوچا تھا کہ یہ چھت سے گر کر خون میں مر جائے گی، لت پت ہوگی، مگر یہ رنگی نہیں گئی، کلمہ پڑھ رہی ہے۔ امام احمد رضا کے دادا نے کہا اس نے مجھے یہ کلر دیا، مولا تو اس سے کلمے کا رنگ عطا کر دینا، کلمے کا رنگ عطا کر دینا۔ پتہ یہ چلا امام احمد رضا کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جہاں کلمے کا رنگ بھی دیا جاتا ہے، جو ان کے سنگ ہوتا ہے وہ رنگ میں جم جاتا ہے، اور جو نبی کی محبت میں کلمے کے رنگ میں رنگے جاتا ہے اس کا عالم کیا ہوتا۔ اللہ اکبر! جب کلمے والے کے قریب ہو کر رنگ میں فنا ہو جاتے ہیں عالم کیا ہوگا۔ نگاہ اٹھی تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اسی کلمے کا رنگ تھا جو غوث اعظم کی نظر سے 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی تیرتی نظر آئی، اسی رنگ کا نظر تھا جو حریف نواز نے انا ساگر کو کاسے میں لے لیا۔ یہ رنگوں کا کمال ہے، ہر کسی کو یہ رنگ نہیں ملتا، اسی کو یہ رنگ ملتا ہے جس کے دل میں شریعت ہو، معرفت ہو، طریقت ہو، یہ سب کچھ جس کے دل میں ہو، اور پورے نفس کو فنا کرنے والے کو اللہ یہ رنگ عطا کر دیتا ہے۔ یہ رنگ کے سلسلے میں بھی اعلیٰ حضرت کی ایک نعت ملے گی آپ کو، تو گویا دیوانوں اعلیٰ حضرت کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ ایک جملہ کہہ دیے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہابیو، دیوبندیو، اہل حدیثو، منکرو، نبی نہیں تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور نبی کی میلاد پر ڈیبیٹ چل رہا ہے، موبائلوں میں ڈسکس کرنا کیا نہیں کرنا، سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کس کی میلاد پر؟ تیرے مرنے کے بعد نہ تیرا باپ خبر میں آئے گا نہ ماں آئے گی، مگر مدینے سے نبی آنے والے ہیں۔ اور دیکھیے امتحان ہوگا، خبر میں کیا ہوگا؟ بولو بھائی، سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا آپ کو؟ سمجھ میں آ رہا نا تو کچھ تو بولو۔ خبر میں کیا ہوگا؟ امتحان۔ امتحان جو لیا جائے گا نا پبلک میں نہیں، تنہائی میں، اس لیے تنہائی میں 3 سوال ہوں گے۔ حساب محشر میں ہوگا، سوال اندر ہوں گے، حساب قیامت میں ہوگا، حساب پورے عوام کے سامنے ہوگا، اور سوالات قبر میں ہوں گے۔ عقیدے کا مسئلہ قبر میں معلوم ہوگا۔ جب قبر میں نبی مدینے سے آئیں گے تب رونے سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج وقت ہے، آج وقت ہے، میلاد النبی مناؤ، میلاد النبی مناؤ، کیونکہ ہمارے نبی سب کے رسول بن کر آئے ہیں، ساری کائنات کے رسول بن کر آئے۔ آئیے بات آ گئی تو عرض کر دوں، میلاد النبی مناتے لوگ، جلوس نکالنا کہاں ہے، پیسے خرچہ کرنا کہاں ہے، یہ لاکھوں روپے کے لائٹنگاں، یہ دیگچا چڑھانا، یہ کھانے کھلانا، یہ سب کہاں ہے؟ آج کہاں ہے؟ یہ بند ہو جاتا، یہاں ہے وہ لام۔ بولو جی سبحان اللہ۔ ہمیں تو کھانا نہیں کھائے، دیکھو تمہیں پیٹ بھر کو کھا کو بھی آواز نہیں نکل رہی، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب کہاں ہے یہ نہیں، یہاں ہے وہ لام، یہاں ہے وہ لام۔ میلاد منانا کہاں ہے؟ یہاں ہے۔ لائٹنگ لگانا کہاں ہے؟ یہاں ہے۔ کہاں ہے؟
یہ جتنے بھی علماء اور یہاں جتنے بھی سادات اکرام ہیں ان سب کے پاس لاؤ اور بتائیں گے کہ میلاد منانا یہاں ہے۔ اچھا کہاں ہے؟ آئیے سن لیجئے، بڑی پیاری حدیث پاک آپ کے سامنے رکھوں۔ جس بادشاہ کا ذکر قرآن میں 2 جگہ آیا جس کا نام تبا نامی ہے، یمن کا رہنے والا، حضور کے دنیا میں آنے سے 1000 سال پہلے یہ بادشاہ، ابھی حضور دنیا میں نہیں آئے، 1000 سال پہلے کا بادشاہ یمن سے 1,30,000 سواریوں پر سوار کر لے کر اور 1,13,000 پیدل سوار، اتنا بڑا مجمع اور جلوس لے کر یمن سے کعبہ آیا۔ کہاں آیا؟ کعبہ آیا، اور کعبے کی عظمت، اس کے جو جلوس میں 400 علماء تھے وہ زمانے کے، کعبے کی عظمت کو سننے کے بعد وہ بادشاہ کعبے پر غلاف چڑھایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس سے پہلے غلاف نہیں تھا، مگر یمن کے تبا نامی بادشاہ نے پہلا شخص ہے جس نے کعبے پہ غلاف چڑھایا۔ اب کعبے کے پاس جتنے دن خیام کرنا تھا کر لیے، وہاں سے نکلے مدینہ یثرب کی طرف، اور جیسے وہ جنگل و بیابان زمین آ گئی، مدینہ ابھی آئے نہیں سرکار، کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ 1000 سال پہلے۔ جیسے ہی وہاں پر سارا لشکر رک گیا اور پڑاؤ ڈالے، پڑاؤ ڈالنے کے بعد جب چند دن کے بعد بادشاہ نے کہا کہ چلو اب آگے چلیں، تو 400 علماء نے کہا اب ہم آگے نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں نہیں جائیں گے؟ یہ جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں آنے والے زمانے میں یہ مدینہ منورہ بننے والا ہے۔ مکے میں محمد پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے، ان کا مسکن یہی ہوگا، ان کا روضہ مبارک یہی بنے گا۔ اب ہم یہ زمین چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، آمد مصطفیٰ کے انتظار میں رہیں گے، آمد مصطفیٰ کے انتظار میں رہیں گے، میلاد مصطفیٰ کے انتظار میں رہیں گے۔ اب بادشاہ نے ہمارے نبی کی شان وہ 400 علماء کی زبان سے سن کر بڑا خوش ہوا۔ اگر یہ بات ہے تو 400 مکانوں کی تعمیر کر دیا، بولو سبحان اللہ۔ نبی کی آمد کی خوشی میں 400 مکان بنائے گئے اور ہر ایک مکان ایک ایک عالم دین کو ڈونیٹ کر دیا، بولو سبحان اللہ۔ عالم دین کو ڈونیٹ کر دیا۔ نبی کی آمد کی خوشی میں کتنے مکان بنے؟ 400 مکان بنایا، اور 400 لونڈیوں کو آزاد کر کے ان 400 علماء سے نکاح کرا دیا، بولو سبحان اللہ۔ 400 علماء کا نکاح بھی ہوا، کس کی آمد پر؟ خوشی کی، نبی کی آمد کی خوشی پر، میلاد مصطفیٰ کی خوشی پر۔ اور 400 علماء کا نکاح ہونے کے بعد ان علماء میں جو سب سے بڑے بزرگ عالم تھے ان کو بلایا اور اس نے کہا کہ ایک خط لکھو، اور یہ خط میرا، تم نسلاً بعد نسل، نسلاً بعد نسل میرا خط نبی جب آئیں گے نا ان تک یہ خط پہنچا دے گا۔ کیا بات ہے، ذرا زور سے بولو۔ لکھے خط میں کیا لکھے؟ 2 بات عرض کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا تبا نامی بادشاہ، میں آپ پر ایمان لایا، اے محمد میں آپ پر ایمان لایا، میں آپ کا پہلا امتی ہوں، آپ پر جو بھی آسمان کی طرف سے کتابیں آئی، جو بھی آئے گا، اللہ کا حکم ہوگا، ان سب پر بھی میرا ایمان ہے، اور آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کل قیامت میں مجھ گناہگار کو نہیں بھولنا، میری شفاعت کر دینا، میں آپ کی امت میں پہلا شخص ہوں یا رسول اللہ، میں آپ پر بیعت کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، وہ خط میرا قبول کر لینا اور میدان محشر میں میری شفاعت کر دینا۔ یہ خط کا مضمون میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ خط دے کر وہ بادشاہ چلا گیا۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال پہلے ہو رہا ہے یہ سب واقعہ، ابھی نبی دنیا میں نہیں آئے، اس سے پہلے وہ تبا نامی بادشاہ نے نبی کی آمد کی خوشی پر 400 مکان بنایا۔ اب 400 مکان کو پیسے کی
کتنے خرچ ہوئے اور 400 لونڈیاں آزاد کر کے ان سے نکاح کرا دیا. وہ سارا خرچہ نبی کی میلاد پر خرچ کر رہا ہے. اب یہ شرک نہیں رہا. نبی کی آمد پر گھروں کو ڈونیٹ کرنا, بچوں کی شادیاں کرنا, غریبوں میں مال تقسیم کرنا, بیماروں کی عیادت کرنا, ہاسپٹلوں کو جا کر مریضوں کو گولیاں دے دینا اور ان کا خیال کرنا, بیواؤں کے لیے سہارا بن جانا, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا, اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ ہے, آمد مصطفیٰ ہے. نبی کی آمد کے صدقے میں ہاسپٹلوں کو جاؤ, مریضوں کو دیکھو, گھر والوں کا خیال کرو. بہن کمزور ہے تو اس کی مدد کرو, بھیا کمزور ہے تو بہن مدد کرے. انشاءاللہ یہ طریقہ نیا نہیں ہے بلکہ چلتا چلا آ رہا ہے. تبا نامی بادشاہ چلا گیا. اب وہاں سے 1 سال گزرا, 1 صدی گزری اور اس کے بعد کئی سال گزرے. مکے میں نبی پیدا ہوئے اور وہاں سے ہجرت کر کے رسول اللہ جب اپنی بھری جوانی میں صحابہ کے ساتھ مدینہ پہنچے تو مدینے والوں کو پتا چلا کہ نبی آنے والے ہیں. تو سارے گھر والے جس طرف سے نبی آنے والے سب وہاں جا کر استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. جیسے حضور آئے, نبی کا چہرہ دیکھے, جیسے رسول کا چہرہ دیکھے, سب کے سب مچلنے لگے. ایسا چہرہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. جو بھی نبی کا چہرہ دیکھتا ہے سارے غم بھول جاتا ہے, ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے. نبی کے عشق میں سب دیوانے ہو گئے. سب کہنے لگے یا رسول اللہ میرے گھر میں آ جاؤ, میرے گھر میں آ جاؤ. جیسے کہ مدگل میں کوئی مولانا آئے تو لوگ آ کر رفیق صاحب کو, جعفر صاحب کو, محبوب صاحب کو, سب لوگوں سے پوچھتے وہ مولانا کو ہمارے گھر لانا, وہ مولانا کو ہمارے گھر میں چائے پلانا. اس طرح وہاں جب رسول آئے تھے ان کا کیا عالم ہوا ہوگا. مدینے والے انصاروں نے کہا اے یا رسول اللہ میرے گھر آؤ, یا رسول اللہ میرے گھر آؤ. میرے نبی کسی کا دل توڑتے نہیں, میرے نبی کسی کا دل توڑتے نہیں. نبی دلوں کو توڑنے نہیں آتا, دلوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے. اب نبی نے سب کے جملے سن کر کہا میں کس کے گھر جاؤں گا یہ فیصلہ میں نے, میری اونٹنی کرے گی. اونٹنی, میری اونٹنی کو چھوڑ دیتا ہوں. جہاں جا کر اونٹنی کھڑی رہے گی وہی میرا ٹھکانہ ہوگا, وہی میرا خیام ہوگا, اسی کے گھر میں جا کر ٹھہریں گے. اب نبی کی اونٹنی چھوڑ دیے. اب اونٹنی کہاں جانا, وہاں جاری جہاں وہ لیٹر ہے. اونٹنی وہاں جا رہی ہے جو 1000 سال پہلے جو بادشاہ خط لکھ کر گیا تھا, وہ گھر کے طرف ہی اونٹنی جاتی ہے اور سیدھا جا کر رک گئی. نبی نے دیکھا جہاں اونٹنی رکی تھی وہ گھر کے دروازے کھلے, اندر میرے نبی نے آواز دی باہر سے, وہ ابو ایوب انصاری وہ خط لا جو بادشاہ میرے نام دے کر گیا ہے, وہ خط لاؤ. نبی نے خط کو منگا کر بتا دیا ہمارے نبی کی میلاد منانے والوں, محمد کی میلاد پر جھنڈے لگانے والوں, محمد کی میلاد پر جلوس میں جانے والوں, آؤ محمد کی سچی محبت ہے تو جلوس میں ڈی جے مت لگانا, ناچ گانے مت لگانا, سیٹیاں مت بجانا, کیونکہ یہ محمد کی میلاد کا جلوس ہے. جتنا ادب کرو گے جھولیاں اتنی بھری جائے گی اور گھر کے مخدر بھی بدل جائیں گے. ناچو گے تو سال بھر تک حکومت نچائے گی, سال بھر تک حکومتیں تمہیں تکلیف دیں گی. اگر میلاد کا احترام کرو گے تو دنیا تمہارا احترام کرتی ہوئی نظر آئے گی. محمد نے کہہ دیا ابو ایوب انصاری وہ خط لا جو بادشاہ 1000 سال پہلے میرے نام دے کر گیا. یہاں سے سب ظاہر ہو گیا. جب نبی جس اونٹنی پر بیٹھے وہ اونٹنی کو معلوم ہے کہ نبی کو جانا کہاں ہے. بولو سبحان اللہ. نبی کی اونٹنی کو علم آ گیا اور یہ لوگ بولتے نہیں نبی ہماری طرح ہے. ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے ایسا سوچے تو کافر ہو جاتے, ایمان سے نکل جاتے. میں پہلے بولے ہمیں TTS, بولو جی کیا ہے, ہاں بولو TTS سنی ہے. اس کا فل فارم کیا ہے, ٹن ٹناٹن سنی. PPS ہے کیا, PPS بھی TTS ہے تو بولو ہم کیا ہے, TTS سنی ہے. ٹن ٹناٹن سنی کیسے, صدیق اکبر کا جو عقیدہ وہی عقیدہ TTS کا ہے. کیا عقیدہ ہے صدیق اکبر کا معلوم ہے. اب آئیے
اصل بات کی طرف آ رہا ہوں، میلاد منانے والوں خوش نصیب ہے۔ اب یہ تو جلوس نکالنا، خرچ کرنا، اب یہ 1000 سال پہلے ہو چکا۔ اب ابو بکر کے زمانے میں صدیق اکبر میلاد کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ ابو بکر کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، وہ یار غار صدیق اکبر ہے، نبی کے ساتھ رہنے والے، جنگوں میں ساتھ رہنے والے، سفر میں ساتھ رہنے والے، غاروں میں ساتھ رہنے والے، آج مزار میں بھی ساتھ رہ رہے ہیں۔ ایسے ابو بکر صدیق جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا میں نے سب کا احسان چکا دیا، ابو بکر کا میں نے میرا مولا قیامت پہ چکا دے گا۔ یا رسول اللہ، کائنات پر تو آپ کا احسان ہے، مگر صدیق کے بارے میں یہ جملہ کیوں کہا؟ کیونکہ نبی کا احسان سب پر ہے، نبی کا کرم سب پر ہے۔ نبی نہ ہوتے تو صدیق کا ہوتے، نبی نہ ہوتے تو عمر کا ہوتے، نبی نہ ہوتے تو علی کا ہوتے، نبی نہ ہوتے تو عثمان کا ہوتے، نبی نہ ہوتے تو حسن کا ہوتے، نبی نہ ہوتے تو حسین کا ہوتے، نبی نہ ہوتے تو فاطمہ کا ہوتی، نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ سب پر آقا آپ کا کرم ہے، مگر ابو بکر کی بات آتی ہے تو ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں میں نے سب کا احسان چکا دیا، مگر ابو بکر کا میں نہیں، میرا مولا قیامت میں چکانے والا ہے۔ کون؟ صدیق اکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ابو بکر کے دور خلافت چلنے کے بعد دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، ابو بکر نے علی کو بلایا، علی آؤ، ادھر آؤ میرے بھائی۔ مولا علی تشریف لائے، کہا کہ میرے انتقال کے بعد جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اے علی مجھے تم اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، کیونکہ تم نے علی میرے نبی کو غسل دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تم ہی مجھے کفن پہنانا، میرے مرنے کے بعد نہلانا بھی تم کو ہے، کفن پہنانا بھی تم کو ہے، اور میرا جنازہ تیار کر کے رسول اللہ کے روضے کے سامنے لے جانا۔ اے علی آقا سے کہنا یا رسول اللہ آپ کا یار غار صدیق آیا ہے، اگر اجازت دے تو آپ کے پہلو میں دفن کر دیا جائے گا، اگر اجازت نہیں ملی علی تو مجھے عام قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ علی کو نصیحت کرنے والے صدیق ہیں۔ کبھی ابو بکر کی اس نصیحت کو سن کر علی نے یہ نہیں کہا ارے میں رسول اللہ سے جا کر کیسے کہوں، وہ تو مر چکے ہیں، ایسا نہیں کہا۔ آگے سنو وہابیو، آگے سنو اہل حدیثو، آگے سنو منکرو، نبی کی شان گھٹانے کی بات کرنے والوں، کبھی نبی کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت نبی کی شان نہیں گھٹا سکتی۔ تم چاہے کتنی بھی قوموں کو لا کر نبی کی شان میں بکواس بکتے رہو، گستاخیاں کرتے رہو، میرے نبی کی شان گھٹے گی نہیں، کیونکہ چرچا بڑھانے والا کوئی اور نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا، جو تیرا ذکر کرے گا اسے بھی بلند کر دیا جائے گا، اسے بھی بلند کر دیا جائے گا، اور تیری شان گھٹانے کی بات کرے گا ہم اس کو بھی گھٹائیں گے، اس کی نسل کو بھی گھٹائیں گے۔ وہ ابو لہب تھا، وہ ابو لہب جو نبی کا چاچا ہے، میرے نبی کی شان میں انگلی اٹھا کر کہا تھا اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کے دل کو تکلیف ہو گئی، میرا چاچا سگا ہو کر میرے ہاتھ ٹوٹنے کی بات کرتا ہے، دل کو تکلیف ہوئی، اللہ کی رحمت آئی، حبیب مایوس مت ہونا، ہاتھ تو تیرے نہیں ٹوٹے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں گے۔ عالم کیا ہوا؟ نبی کی گستاخی کرنے والے ابو لہب کا انجام کیا ہوا؟ بدر کا میدان کا وقت قریب آیا، ابو لہب ڈر کر بول دیا میں نہیں آ سکتا بدر میں، جب سے میں نے نبی کی طرف انگلی اٹھایا میرے دل میں خوف طاری ہے، مگر ابو لہب ڈر رہا تھا، وہ جنگ بدر میں نہیں آیا، ابو جہل آیا مگر چلا گیا، مر گیا، جہنم رسید کر دیا گیا۔ ابو لہب حضور کا چچا ہے، مگر اس کے بدن میں ایک اللہ نے پھنسی پیدا کی، وہ پھوڑا بن گیا، اس کا زہر سارے جسم میں پھیل گیا، گھر والے اس کی بدبو سے اس کی لاش کو گھر سے نکال کر گھر کے باہر پھینک دیے، اس کی لاش کو بھی گھر میں نہیں رکھے۔ مکے میں پھرنے والوں نے کہا او ابو لہب کی اولاد، تمہارے باپ کی لاش اگر ایسا میدان میں پھینکو گے تو یہ بیماری سارے مکے میں پھیل جائے گی، اسے کسی بھی نہ کسی طریقے سے ٹھکانے لگا دو، زمین کا گڑھا گہرا کر کے کھود کر دفن کر دو، اسے ڈال دو اندر گڑھے میں۔ اللہ اکبر، دو حبشی غلاموں کو بلایا، بلا کر مزدوری سے بلا کر ابو لہب کے بچوں نے مزدوری دی، اور اس کی لاش کو کیسا لگے معلوم ہے؟ نہ گھر کے بچے ہاتھ لگاتے ہیں، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، ڈنڈے بڑے بڑے پکڑ کر، ایک روایت میں رسی باندھ کر ڈنڈے پکڑ کر ڈھکلتے ڈھکلتے یوں ڈھکل لیتے گڑھے کے پاس لے جا گڑھے میں ڈال دیے، مٹی ڈال کر بند کر دیے، صرف نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے۔ آج نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے،
क्या समझ रहे? तुम अगर हमारे नबी को पढ़े नहीं, पहली बात अगर हमारे नबी की सीरत पढ़ते ना, कभी ये जुमला नहीं बोलते। मोहम्मद ऐसे रहमतुल लिल आलमीन थे। मेरे नबी फरमाते हैं पड़ोसी भी अगर कोई भी है तो उससे भी अच्छा सलूक करो, किसी को तकलीफ नहीं दिए रसूलुल्लाह। आज मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां करने वालों, अल्लाह के नबी की शान में जो भी गुस्ताखी किया, अल्लाह उसका अंजाम दुनिया ही में बड़ा दर्दनाक और भयानक कर दिया। ऐसा एक शख्स था जो नबी के साथ ईमान लाकर फिरते रहे, कातिबे वही बने, और जैसे ही फिर इस्लाम छोड़कर यहूदी हुए, उनकी लाश को खबर भी रखने को तैयार नहीं, उठाकर खबर बाहर फेंक दे रही थी। क्या समझ में आया? नबी की शान में गुस्ताखी करोगे और आजाद घूमोगे, तुम पर बड़ी बड़ी आफतें दुनिया में भी आएगी। खुदारा मुसलमानों, नबी की मीलाद के बारे में गुफ्तगू कर लेते मत बैठना, करना की नहीं करना की, करना है 100% करेंगे। अबू लहब जैसा कट्टर दुश्मन रसूल होकर ऐसी मौत मरने वाला, जब उनको उनके हजरत सैयदना इब्ने अब्बास ने उनको ख्वाब में देखा और पूछा अबू लहब क्या गुजर रही? अबू लहब कहने लगा जब से मरा हूं आजाब में मुब्तला हूं, मगर पीर के दिन, दोशंबे के दिन, सुबह सादिक के वक्त ये 2 उंगलियों के दरमियान में शहद जैसी मीठी चीज मुझे दी जाती है, मैं जब उसे चूसता हूं थोड़ी देर के लिए आजाब में कमी होती है, फिर आजाब शुरू होता। अच्छा, ये पीर के दिन, सुबह सादिक, दोशंबे के दिन ही क्यों कम किया जा रहा है? तो उसने कहा जब मोहम्मद पैदा हुए ना, तवज्जो चाह रहा हूं, जब मोहम्मद पैदा हुए तो सोबिया नामी लौंडी ने खुशी से आकर मुझे ये खबर दी, अबू लहब तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें भतीजा पैदा हुआ है, मोहम्मद पैदा हुए हैं। तो अबू लहब सुनकर इन 2 उंगलियों से उस लौंडी सोबिया नामी को आजाद कर दिया। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आ गई, ऐसा कट्टर दुश्मन रसूल भी मर गया, नबी की मीलाद की खुशी में नहीं बल्कि भतीजे की पैदाइश की खुशी में उसने उंगलियों से इशारा करके आजाद कर दिया। उसके आजाब में जब तखफीफ हो सकती है, उन्हें नबी समझकर नहीं, भतीजे की हैसियत से बांदी को आजाद कर दिया। जब वो जहन्नमी था, उसके कब्र में आजाब में तखफीफ हो सकती है, हम तो ईमान वाले होकर नबी की मीलाद में खुशियां मनाएंगे तो क्यों ना जन्नत मिलेगी। यकीनन आला हजरत ने कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो जा, हम रसूलुल्लाह के हैं और जन्नत रसूलुल्लाह की। ये जो कुछ भी बना है मीलाद के सदक़े में बना है, और उनकी मीलाद धूमधाम से करो, घरों को लाइटा लगाओ, चिरागा लगाओ, गलियों को रोशन करो, यहां से पैगंबर नगर से लेकर 3 किलोमीटर तक लाइटा लगाओ। कितने पैसे जाते जाने, मोहम्मद से बढ़कर क्या चीज है। अगर ये आलम हो गया तो फिर क्या हाल होगा जानते हो? तुम्हारे 1 लाख गए होंगे, मेरे सरकार का करम होगा ना 10 लाख अता कर देंगे। आओ, मीलाद के हवाले से अबू बकर क्या कहते हैं, यही तो कह रहा था। सिद्दीक अकबर ने कहा, वो सिद्दीक अकबर जिनका मकाम आपने सुन चुका है, अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अल्लामा इब्ने हजर मक्की रजी अल्लाह ताला अन्हु तहरीर करते हैं, अबू बकर ने कहा जो नबी की मीलाद पर 1 दिरहम भी खर्च करेगा, जन्नत में वो अबू बकर सिद्दीक के साथ रहेगा, जन्नत में अबू बकर सिद्दीक के साथ रहेगा। क्या बात समझ में आ गई? मीलाद में खर्च करने वाले सिद्दीक अकबर के साथ जन्नत में रहेंगे। अब ये तो अबू बकर सिद्दीक का अकीदा था, मीलाद के बारे में उनकी सोच थी जो रख दिए। अब उमर फारूक क्या फरमाते हैं मालूम है? फारूक आजम फरमाते हैं, जिसने मीलाद की ताजीम की गोया उसने इस्लाम को जिंदा किया, इस्लाम को जिंदा किया। अरे ये क्या बात हुई, इस्लाम को जिंदा किया? जब मैंने देखा माह मुहर्रम में तो मेरे नबी ने हुसैन के बारे में कहा, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तवज्जो चाहता हूँ, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और गरीब नवाज क्या बोले? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। तवज्जो चाहता हूँ, यहाँ नबी क्या बोल रहे? मैं हुसैन मुझसे है, सबको मालूम है नबी से सब है, भाई हुजूर ने इशारा कर दिया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और यहाँ उमर फारूक क्या करे? जिसने मीलादुन नबी की ताजीम की उसने इस्लाम को
زندہ کیا. توجہ چاہ رہا ہوں. اب یہاں نبی نے اپنے سے کس کو جوڑا؟ حسین کو. حسین کو جوڑا. حسین کیا ہے؟ غریب نواز بتا دیے. حسین سراپا دین ہے. دین ہی نہیں، دین کو پناہ دیتے ہیں. دی است حسین، دی پناہ است حسین. دین بھی ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ نبی جانتے میرا دین بچے گا تو حسین سے بچے گا، میرا اسلام بچے گا تو میرے حسین سے بچے گا. اس لیے نبی نے کہا حسین مجھ سے ہے. یہ سب کو معلوم ہوا، مگر میرے نبی نے یہ کہا میں حسین سے ہوں. مطلب میرا دین بچے گا، میرا اسلام بچے گا. میرے اسلام کو مٹانے کے لیے یزید پوری طاقت کا استعمال کرے گا، پوری فوج کا استعمال کرے گا، اور میرے دین میں درار پیدا کرے گا، شریعت میں رد و بدل کرے گا، قانون میں ترمیم لائے گا، بلیں پاس کرے گا. مگر حسین اس کی مخالفت کرے گا. اگرچہ پوری دنیا ایک طرف ہے، میرا بیٹا حسین ایک طرف ہے. ادھر 22,000 ہے، ادھر 72 ممبر ہے، اور وہ 72 ممبر نے سر کٹا کر بھی سر بلند ہوئے، جان دے کر بھی زندہ ہے. مگر یزید کے آگے سر نہیں جھکایا. سر تو دے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اس لیے کہ یہ یزید ہے جو شریعت میں ترمیم لا رہا ہے، شریعت کے اندر بلیں پاس کر رہا ہے، محمد کے دین میں درار پیدا کر رہا ہے. حسین سر کٹا تو سکتا ہے مگر ایسے بلہ پاس کرنے والے کو کبھی امیر نہیں تسلیم کرے گا. اسی لیے حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اور میرے نبی نے اسی لیے کہا میرا دین بچے گا تو حسین سے بچے گا، میری شریعت بچے گی تو حسین سے بچے گی. آج میلاد النبی منانے والوں آج بھی آواز دے رہی ہے کوئی حسین کی ضرورت ہے. انڈیا میں حسین کی ضرورت ہے، انڈیا میں عباس کی ضرورت ہے، انڈیا میں علی اصغر کی ضرورت ہے، انڈیا میں زینب کے 2 بچوں کی ضرورت ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے نانا کی ڈوبتی ہوئی دین کی کشتی کو گرانے کے لیے اپنے جگر کو، اپنی جان کو، اپنی قربانیاں دے کر اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے لگا دیا. اور آج ہم ان کے ماننے والے ہو کر فجر پڑھنے کو تیار نہیں، نماز پڑھنے کو تیار نہیں. میلاد النبی کی تعظیم کرنے والا گویا کہ اس نے اسلام کو زندہ کر دیا. میری بہنوں اب آئیے آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ. پھر کبھی موقع ملے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. دیوانوں تم کو یہاں بلایا اس لیے گئے ہیں تاکہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت کو ختم کرو. دلوں کے اندر ہے سو یہ نفرتیں نکالو. اپنے مفاد کے لیے دوسرے کا دل مت توڑنا. کام کرو تو اپنے گھروں کے اندر اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو. کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی دیورانی جٹانی، بھائی بہن میں گھروری جو جھگڑے ہیں، آج ہمارے حالت کیا ہے میری بہنوں جانتی ہو میلاد کیا ہے؟ میلاد النبی کسے بولتے معلوم کیا ماں؟ میلاد النبی کسے بولتے معلوم ہے؟ نبی کی پیدائش کا دن منانے کو میلاد النبی کہتے ہیں. ہمارے نبی پیدا ہوئے سو دن، ہمارے نبی پیدا ہوئے سو دن. اچھا ہمارے نبی دنیا میں نہیں آنے سے پہلے دنیا کی کیا سچویشن تھی اور کیا پوزیشن تھی، کیسے حالات میں تھے؟ دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے تو جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تو زندہ دفن کرتے تھے. زندہ لڑکی پیدا ہوئی تو منوس سمجھتے تھے. عرب کی زمین پر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو زندہ دفن کر دیتے تھے گڑا کر کے. آئیے سرکار کی دیوانیوں، عورتوں کو عزت ملی ہے، بیٹیوں کو عزت ملی ہے تو میرے نبی کی میلاد کے صدقے میں ملی ہے، نبی کی آمد کی برکت سے ملی ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی رسول کے دربار میں رو رہے تھے، ہچکیاں بندھی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو روا تھے. عشق حضرت ایک صحابی رو رہے ہیں. بچوں خاموش بیٹھے، تھوڑی دیر ہے بچے خاموش بیٹھو. آقا کے دربار میں ایک صحابی رو رہے ہیں، آنکھوں سے اشک روا ہیں، ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں. آقا کریم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو، کس چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت کے دور میں جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے ہم بت پرستی میں زندگی گزارتے تھے. آقا میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی، جب میں اپنی بیٹی کو بلاتا بڑی خوشی سے میرے پاس آتی تھی. یا رسول اللہ
ایک دن میں نے اپنی اہلیہ سے کہا, میری بیوی سے کہا, میری بیٹی کو اچھے کپڑے پہنا کر میرے ساتھ کر دو. میری بیوی نے میری بیٹی کو اچھے کپڑے پہنا کر میرے حوالے کر دی. آقا میں نے اپنی بچی کو لے گیا, ایک کنواں آیا تھا, میں نے اپنی بچی کو اٹھا کر کنویں میں ڈالنے لگا. بچی نے کہا بابا مجھے کیوں قتل کرتے ہو, میں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا, مجھے کیوں مار رہے ہو, مجھے کنویں میں کیوں ڈال رہے ہو. عرب میں بیٹی پیدا ہو گئی تو منوس سمجھتے تھے, اگر عرب میں کسی کے یہاں بچی پیدا ہو جاتی اسے نحوست سمجھتے تھے. میرے گھر میں بیٹی پل رہی تھی آقا, میں کب اس کو ماروں. اس بے چینی کے عالم میں میری بیٹی کو لے کر میں کنویں کے قریب گیا, اور جیسے کنویں میں ڈالنے لگا بچی نے کہا بابا بابا میں نے آپ کا کیا بگاڑا, مجھے میری ماں سے ملا دو, مجھے کنویں میں کیوں ڈال رہے ہو. لوگوں کیا آج تم اپنی بچیوں کا گلہ دباؤ گے, کیا اپنی بچیوں کو زندہ کسی کنویں میں ڈالنا پسند کرو گے. اللہ اکبر. وہ صحابی عرض کرتے آقا آپ نہیں آنے سے پہلے ہماری جو حالت تھی یا رسول اللہ, میں نے اپنی بچی رو رہی ہے, اس کے باوجود بھی میں نے اس کی ایک بھی نہیں سنی, اٹھا کر میں نے کنویں میں پھینک دیا. وہ کنواں اتنا گہرا تھا آقا, میری بچی کا سر ادھر لگا, پیچھ میں جا کر گری تو اندر سے آواز لگا رہی تھی بابا بابا مجھے کیوں مار رہے ہو, بابا مجھے امی کی یاد آ رہی ہے, مجھے میری ماں کے پاس لے جاؤ. میری قوم کی بچیوں اب سنو, نبی نہیں آنے سے پہلے, نبی کی میراث سے پہلے بیٹیاں پیدا ہوتی تو زندہ دفن کر دیتے تھے. یہ نبی کی میراث کا صدقہ ہے جو نبی نے بیٹیوں کو عزت عطا فرما دیا, اور میرے نبی نے اعلان کر دیا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوگی وہ گھر منوس نہیں ہے. اللہ کی رحمت چھم چھم سے برستی ہے, اور اسی گھر سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے جس کے گھر میں بیٹی ہو, جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو. اس لیے ہمارے نبی کے بھی 4 بیٹیاں تھی, 4 بیٹیاں تھی. وہ صحابی وہ واقعہ یاد کر رونے لگے. میرے نبی نے کہا زمانہ جاہلیت میں جو بھی تم نے کر لیا سو کر لیا, مگر کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. لوگوں ایک بار کلمہ پڑھتے ہیں تو سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. اگر پیغمبر نگر والوں, اے مدگل والوں, اگر تم روزانہ 100 مرتبہ کلمہ پڑھو گے تو پھر کیوں نہ ہماری بھی بخشش ہو جائے گی. کلمہ کثرت سے پڑھتے رہنا. میری بہنوں آج عورتوں کو عزت ملی تو فاطمہ کے بابا کی میلاد کے صدقے میں ملی ہے. آج اسی نبی کی میلاد میں تم کھیر پوریاں بناتی ہو. پاک صاف حالت میں کھیر پوریاں بھی بناؤ, کھانا بھی بناؤ, محلے میں سب کو دعوت دینا, بولنا جس نبی کی میلاد ہے نا, اگر یہ نبی نہ آتے تو میرے قدموں کے نیچے جنت ہی نہیں رہتی تھی. جس نبی نے عورت کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے, میری بہن میرے نبی نے جنت کو سمٹ کر, جب ایک عورت بچے کی ماں بن جاتی ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میری بہنوں, پیغمبر نگر والوں, مدگل والوں, میری بہنوں تمہارے قدموں کے نیچے جنت محمد نے رکھی ہے, آمینہ کے لال نے رکھی ہے. اور جو نبی تمہارے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے, اس نبی کو تکلیف دینے والا کوئی ایسا کام مت کرنا. میری بہن اپنے ہونٹوں کو لپسٹک لگانے سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے, اپنے چہرے کو بیوٹی پارلر جا کر جگمگانے سے آقا کو تکلیف ہوتی ہے. آؤ سرکار کی دیوالیوں, لپسٹک کا استعمال مت کرنا, نیل پالش کا استعمال مت کرنا, یہ ساری تمام فیشن پرستی میں مبتلا مت ہونا. دنیا کدھر چلی تم ادھر مت چلنا, نبی جدھر چلے ادھر چلنا, دنیا تمہارے پیچھے آئے گی. میری بہن تمہیں عزت دینے والے آمینہ کے لال ہے, تمہاری سر بلندی کرنے والے آمینہ کے لال ہے. آؤ میری بہنوں, اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. آج سے ارادہ کرو کہ میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گی, کیونکہ محمد کی میلاد نہ ہوتی تو نماز بھی نہ ہوتی, محمد کی میلاد نہ ہوتی عبادت نہ ہوتی. یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے جو اللہ نے نماز بھی دیا, روزے بھی دیا, زکات دیا, حج دیا, عبادت دیا, روزے دیا, نوافل دیا, سب کچھ
کچھ دیا، حتیٰ کہ ماں بھی دیا، باپ بھی دیا، دولت بھی دیا، اولاد بھی دیا، یہ سب میلاد مصطفیٰ کی برکت سے دیا ہے۔ آؤ میلاد مصطفیٰ منانے والوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، میری بہنوں نبی کی میلاد مناؤ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے جلیل و قدر ولی گزرے ہیں، آپ اپنی کتاب جامع الجامع میں لکھتے ہیں وہ یہ مقدس ولی ہے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ 70 پر 2 مرتبہ بیداری کی حالت میں نبی کی زیارت کرے ہیں، 72 مرتبہ آنکھ کھلے رکھ کر نبی کو دیکھا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں بغداد کی زمین پر ایک عبد الجبار نامی شخص تھا جو ہر سال میلاد کے دن اپنے گھر کو چنا مار کے سجا کر، لائٹنگ لگا کر، قمقمے لگا کر، چراغوں سے روشن کرتا اور محفل میلاد سجاتا۔ بولو جی سبحان اللہ۔ تم بھی میلاد کی محفل سجائے نا یہ علماء کے ذریعے۔ میلاد کی محفل سجانے والوں، میلاد کا معنی ہی یہ ہے نفرتوں کو مٹانا، محبت کے خلے تعمیر کرنا، اور دلیں ٹوٹے ہیں تو جوڑنے کا نام ہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ رلانے کا نام نہیں، دلہ توڑنے کا نام نہیں۔ کس کا کام ہو رہا ہے؟ نبی کے دین کا، اسلام کا۔ آج اس دین پر نہ جانے کیسے کیسے لوگ حملے کر رہے ہیں۔ آج ہم اختلاف میں پڑے ہیں، ہمارے دین کا مذاق اڑایا جا رہا، ہمارے دین کو ٹارگٹ میں رکھا گیا۔ آج کوئی مسلمان چہرے پہ داڑھی رکھ کر کھلا پھر نہیں سکتا، اس ڈگر پہ لا کر کھڑا کر دیا۔ مسلمانوں اب نہیں تو کب بدلو گے؟ آؤ کسی اور کے غلام نہیں، مصطفیٰ کے غلام بنو۔ جو ان کی غلامی میں جاتا ہے اسے اگر کتنی بھی دنیا والے تکلیف دے، ہر تکلیف میں ایک جلوہ خدا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ تھے بلال کو ستایا گیا، مگر بلال کبھی دامن رسول نہیں چھوڑے۔ بلال چھوڑ دے دامن رسول، کہا میں جان تو دے سکتا ہوں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میرے خون کا ہر خطرہ یا رسول اللہ کہے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا ستائے عرب والے، مگر بلال نے دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا۔ عالم کیا ہوا؟ یہی محبت اور عشق کی وجہ سے میرے نبی نے بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ کعبے کی چھت پر اگر کسی کے گھر کے سامنے کیلنڈر گرا اس پہ کعبہ ہے، کیا آپ پیر رکھ سکتے؟ مگر کعبہ بلال کے پیروں کے نیچے آ گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ چھت پہ گئے تو پھر کعبہ نیچے آئیں گا نہیں آئیں گا؟ سنو، بلال حبشی کعبے کی چھت پہ چڑھے ہیں، دولت کی بنیاد پر نہیں، عبادت کی بنیاد پر نہیں، عشق رسول کی بنیاد پر کعبے کی چھت پر ٹھہر گئے۔ نبی چڑھا دیے، جاؤ کعبے کی چھت پر چڑھو، اذان دو۔ بولو سبحان اللہ۔ اذان دو، اذان۔ بلال بولے آقا ہمیں اذان دیے تو منہ کدھر کرتے؟ بولو جی قبلے کی طرف۔ یتا تو معلوم ہے نہیں ہے، معلوم ہے تو پھر بولو منہ کدھر کرتے؟ قبلے کی طرف۔ میں ادھر کر کو اذان دے کو چلو نماز کو جائیں گے، بولے تو کیا کرتے؟ فتویٰ لاتے، کیا یہ اذان ہوئی ہی نہیں ہوئی؟ ادھر منہ کر کو اذان دے کو ظہر پڑھا رہے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا، اختلافات شروع ہوتے، فتوے لگتے۔ آپ غور کریں، بلال حبشی کعبے کی چھت پر ٹھہرے، اب منہ کدھر کرنا؟ بولے یا رسول اللہ میدانوں میں تھا تو رخ کعبے کی طرف، جنگوں میں تھا تو رخ کعبے کی طرف، جب بدر میں تھا تو رخ کعبے کی طرف، جب میں جہاں بھی ہوتا آپ اذان کہنے کے لیے کہتے تو منہ کعبے کی طرف کرتا تھا۔ اب کعبے پہ ٹھہرے رخ کدھر کرو؟ تو نبی نے کہا میری طرف رخ کرنا اور اذان دے دینا، اور نبی نے بتا دیا بلال ادھر کر، ادھر محمد کی طرف رخ کر کے اذان دے دے۔ وہ میلاد منانے والوں، ہمارے نبی کا مقام کیا ہے، مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔ بلا لو سرکار تم اپنے در پر، درود تم پر، سلام تم پر، کرم ہو ہم پر بھی بندہ پرور، درود تم پر، سلام
سلام تم پر بلا لو سرکار تم اپنے در پر درود تم پر سلام تم پر کرم ہو ہم پر بھی بندہ پرور درود تم پر وہ سب سے گنبد سنہری جالی لوٹانا کوئی وہاں سے خالی بنا دو میرا بھی اب مقدر درود تم پر سلام تم پر بولا لو سرکار تم اپنے در پر درود تم پر سلام تم پر کرم ہو ہم پر بھی بندہ پرور درود تم پر نہ پاس ہے زر نہ پر ہے میرے چلا بھی جاتا نہیں ہے مجھ سے آقا نہ پاس ہے زر نہ پر ہے میرے چلا بھی جاتا نہیں ہے مجھ سے پھر کیسے پہنچوں تمہارے در پر درود تم پر سلام تم پر بولا لو سرکار تم اپنے در پر درود تم پر سلام تم پر کرم ہو ہم پر بھی بندہ پرور درود تم پر یہ آرزو ہے مدینے جائیں پکڑ کے جالی یہ کہہ سنائیں یہ آرزو ہے سب مدینے جائیں پکڑ کے جالی یہ کہہ سنائیں بچا لو ہم کو بروز محشر درود تم پر سلام تم پر بولا لو سرکار تم اپنے در پر درود تم پر سلام تم پر کرم ہو ہم پر بھی بندہ پرور درود تم پر سلام تم پر الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو میلاد کا دوسرا جلسہ ہے اللہ نے اس کو بھی کامیاب فرما دیا. تو اس جلسے کو منانے میں جنہوں نے بھی خرچہ کیا ہے جو حضرات بھی جہاں سے بھی آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو دنیا آخرت دونوں میں کامیاب عطا فرمائے. اور کل کا جو تیسرا جلسہ ہے وہ لنسور روڈ پر جو پیٹرول پمپ کے پیچھے جو مسجد ابو بکر اس میں تیسرا جلسہ ہے. لہٰذا آپ جس طرح اس جلسے میں آ کر کے اس کو کامیاب کیے ہیں وہاں پر بھی آ کر کے اس کو بھی کامیاب کریں. الفاتحہ.
ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم تمام حاضرین مل کر یہاں پر جو بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلسہ یہاں پہ منایا گیا، اللہ تعالیٰ اس جلسے کو تیرے بارگاہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے میں قبول و منظور عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، جو بھی ہیں تیرے محبوب کے امت میں ہیں، یا اللہ تعالیٰ انہی کے میلاد کے صدقے میں ہماری بخشش عطا فرما. ہم تمام کے دلوں کو روشن عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ جو بھی ہیں تیرے محبوب کے امت میں انہی کی اس میلاد کے صدقے میں ہماری بخشش عطا فرما. ہم تمام کو سچا اور پکا عاشق رسول بنا. ہم تمام کی ایمان کی حفاظت عطا فرما. ہم تمام کو بندگانہ نمازی بنا. یا اللہ جو بھی ہم میں سے پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور عطا فرما. اس میں جو بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ تیرا رحم و کرم اس میلاد کے صدقے میں ہم پر عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایسی محبت چست عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں چست عطا فرما کہ ہماری دین و دنیا آخرت میں کامیابی کامرانی بھلائی عطا فرما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. بفضل تعالی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الا اللہ.